वक्त कम मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों के मवेशी मंडियों में डेरे। शहरी अपनी इस्तिताअत और पसंद के मुताबिक जानवरों का इंतखाब कर रहे हैं। किसी को मनचाहा जानवर मिल गया तो किसी के लिए मुनासिब कीमत पर तगड़ा जानवर खरीदना चैलेंज बन गया। खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों ने भी रेट्स बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि रेट सुनकर ही होश उड़ रहे हैं। खरीदार कहते हैं व्यापारी मनमानी कीमतें मांग रहे हैं, कीमतें बजट से बाहर हैं। जवाब व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से जानवर महंगे हुए। एक दिन के मेहमान बन गए बच्चों की जान। घरों में लाए गए कुर्बानी के जानवरों के साथ बच्चों का खास लगाव। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ अटखेलियां करने लगे। बच्चे जानवरों की आव भगत करने में मसरूफ, कोई चारा खिलाने तो कोई ठंडा पानी पिलाने लगा। जानवरों को खूबसूरत मालाओं और घुंघरुओं से सजाने का सिलसिला जारी। ईद उल अज़हा करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस स्टेशन पर गैर मामूली रश। खातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद दुश्वारी का सामना। टिकटों के हसूल के लिए धक्कम पहल। ईद से कबल किरायों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी अरूज पर। महंगे किरायों ने ईद की खुशियों को परदेसियों के लिए परेशानी में बदल दिया। मुसाफिरों का कहना है कि इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है मगर सहूलियात न होने के बराबर है। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2500-2700 ਰੁਪਇਆ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਸੇ 2500 ਦੇ ਜਾਂਦੇ 2700 ਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ मुसाफिर हजरात बहुत जलील हो रहे हैं घर जान तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से जलील हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी के किराए चला रहे हैं। पहले ज़िला बखर, मैं अब ज़िला बखर जा रहा हूँ। बखर का पहले किराया था 2100 रुपये और आज 2700 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। मरीम नवाज की हर बस और बस स्टैंड पर किराया नामा अवेज़ा करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़त नामा मनसूख करने की हिदायत। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बस स्टैंड पर ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा दाखिला में काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का 53वां इजलास। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ीक, को चेयरमैन बिलाल यासीन की शिरकत। बिलाल अकबर खान की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कमेटी का कोयटा बम धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। कमेटी ने ईद और मुहर्रमुल हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। काबीना कमेटी की बैरल सूबाई बॉर्डर चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले सिक्योरिटी हिदायत पर अमल यकीनी बनाया जाए। ईद के दिनों में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। डिप्टी डायरेक्टर आतिफ इरशाद कहते हैं ईद पर दर्जा हरारत में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान है। बादल बरसने की कोई इम्कान नहीं। कुर्बानी के लिए सुबह और शाम का वक्त बेहतर रहेगा। 28 मई तक हीट वेव बरकरार रहेगी। यहाँ पे एक हीट वेव कंडीशन डेवलप हो रही है हमारे सारे ही पंजाब रीजन के लिए। और अगर इसमें बात करें कि हम अपर पंजाब की, तो ये तकरीबन 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने की एक्सपेक्टेशन है ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज। तो अभी लाहौर के लिए तो ये है कि ईद में आप थोड़ा सा हाई टेम्परेचर ही एक्सपेक्ट करें। सूबाई दारुल-हुकूमत में शदीद गर्मी के बायस डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। एक हफ्ते में 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 7000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का लोगों को पानी और खुराक की सफाई का ख्याल रखने का मशवरा। बोले हमेशा उबला हुआ या फिल्टर शुदा पानी पिएं। खाना पकाने के लिए भी साफ पानी इस्तेमाल करें। खाने से पहले और बाद में साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धो लें। बाहर के खाने से परहेज करें।
لیسکو نے عید الاضحیٰ پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ عید الاضحیٰ کے دوران 24 گھنٹے کمپلین سینٹرز اور ڈیوٹی روسٹرز فعال۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ایمرجنسی ٹیم اور عملہ الرٹ۔ تمام افسران کو موبائل فون فعال رکھنے اور صارفین سے رابطے کی ہدایت۔ لیسکو چیف کی تمام شعبہ جات کے سربراہان سے میٹنگ۔ تمام افسران کو عید کے دنوں میں ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ اسپیشلائزڈ ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی فراہمی بارے اجلاس۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہسپتالوں میں میڈیکل، نرسنگ، پیرامیڈیکل سمیت دیگر کے ڈیوٹی روسٹرز بارے گفتگو۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی۔ ہسپتالوں کو تمام بلڈ گروپس کے بلڈ بینکس کی فراہمی اور ڈونرز کی اپ ڈیٹڈ فہرستیں یقینی بنانے کی ہدایت۔ سیکرٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی زیر صدارت اجلاس۔ عید الاضحیٰ کے ہفتی پلان کا جائزہ لیا۔ پنجاب بھر میں 12,000 سے زائد ریسکیورز تعینات ہوں گے۔ 896 ایمبولینسز، 2300 ریسکیو بائکس، 316 فائر وہیکلز اہم مقامات پر متعین ہوں گی۔ ڈاکٹر رضوان نصیر بولے، واٹر ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کے لیے خصوصی واٹر ریسکیو ٹیمیں بھی ہائی الرٹ ہوں گی۔ ڈرائیور دوران سفر تیز رفتاری، اوور لوڈنگ سے اجتناب کریں۔ شہر میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف پولیس کا ایکشن۔ 99 افراد گرفتار، مقدمات درج۔ سی سی پی او کا جعلی کرنسی سے بیوپاریوں اور شہریوں کو لوٹنے والے 9 سربازوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ بلال صدیق کمیانہ بولے، شہر میں قائم مویشی منڈیوں کو بھرپور سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ منڈیوں میں 9 سربازوں، جیب تراشوں اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے۔ قربانی کے جانوروں کی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عید الاضحیٰ سے قبل علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر برڈ سٹرائک آگاہی مہم کا انعقاد۔ قربانی کے جانوروں کے فضلے کی درست تلفی سے پرندوں کے خطرات کم کرنے پر زور۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی ائمہ کرام سے خطبات میں برڈ سٹرائک آگاہی شامل کرنے کی درخواست۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مساجد کے ذریعے شہریوں کو آلائشیں کھلے عام نہ پھینکنے کے بارے میں گائیڈ کیا جائے۔ ایئرپورٹ کے اطراف گندگی پھیلانے سے پرندے جمع ہوتے ہیں جو پروازوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ شہری قربانی کا فضلہ مخصوص مقامات پر تلف کریں تاکہ برڈ سٹرائک کے واقعات سے بچا جا سکے۔ عید الاضحیٰ سے قبل قربانی کے جانور لانے اور لے جانے والی گاڑیوں کے لیے ریلیف۔ ٹھوکر بائی پاس سے بابو صابو موٹر وے تک مویشی بردار گاڑیوں کے داخلے کی عارضی اجازت۔ موٹر وے پولیس کے آئی جی نے باقاعدہ منظوری دی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق بابو صابو موٹر وے روٹ کھولنے سے شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا۔ بند روڈ، شاہدرہ، رنگ روڈ اور گجرانوالہ جانے والے شہریوں کو بھی نمایاں سہولت میسر آئے گی۔ شہر کی اہم مساجد میں نماز عید کے اوقات کار جاری۔ بادشاہی مسجد میں نماز عید 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔ عید کا خصوصی خطبہ مولانا عبدالخبیر آزاد دیں گے۔ دربار علی حجویری میں عید الاضحیٰ کی نماز 7 بجے ہوگی۔ سینٹرل پارک ماڈل ٹاؤن میں 7 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ گریٹر اقبال پارک میں نماز عید الاضحیٰ کا وقت 6:15 بجے مقرر۔ جامعہ مسجد نورانی صدر کینٹ اور جامعہ مسجد الفاروق لال کوٹی میں نماز عید 6 بجے ہوگی۔ جامعہ مسجد دربار پیر مکی اور لال مسجد مومن پورہ میں نماز عید 7:30 بجے ہوگی۔ ایف پی سی سی آئی نے شیڈو بجٹ اور شیڈو پالیسی پیش کر دی۔ تقریب میں صدر عاطف اکرام شیخ، یو بی جی کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر سمیت اہم کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران ریجنل چیئرمین اور نائب صدر ذکی اعجاز نے باقاعدہ طور پر شیڈول پالیسی کی دستاویزات پیش کی۔ شیڈو بجٹ میں ٹیکس اصلاحات اور کاروباری ماحول کی بہتری کے لیے تحقیق پر مبنی تجاویز شامل کی گئی ہیں جو معاشی اصلاحات کے لیے حکومت کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ معاشی محاذ پر لوہا منوانے کا وقت آ گیا۔ حکومت شیڈو بجٹ پر عمل کرے تو ملک کا بجٹ خسارہ ختم اور سرپلس ہو جائے گا۔ پاکستان کو معاشی سپر پاور بنانا ہے تو نجی شعبے کو ساتھ کھڑا کرنا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشی محاذ پر خود کو ثابت کریں۔
کاروباری برادری کی جانب سے پیش کردہ شیڈو بجٹ معاشی بقا کا ضامن ہے۔ اگر حکومت اس بجٹ کو لے کر چلے تو ملک کی بجٹ خسارے سے نکل کر سرپلس ہو جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر اور ایپٹما کے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز کا خطاب۔ ایف پی سی سی آئی تھنک ٹینک کی جانب سے شیڈو پالیسی دستاویزات کی بریفنگ۔ تھنک ٹینک کے سی ای او احمد نواز سکھیرا نے معاشی روڈ میپ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا بنیادی مسئلہ روزگار کی فراہمی ہے۔ ملک کی ترقی کا واحد حل صرف نجی شعبے کی ترقی میں ہے۔ تھنک ٹینک نے 1 سال تک 21 مختلف سیکٹر سے مشاورت کے بعد یہ آزادانہ پالیسی تیار کی ہے، جس پر اگر عمل کیا جائے تو اگلے 5 سالوں میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 8.5% تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے 5 سال میں 2 کروڑ ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب کا گندم کی غیر قانونی خریداری اور ذخیرہ اندوزی پر ایکشن کا فیصلہ۔ صوبے بھر میں ڈویژن اسٹریٹجک ریزروز مینجمنٹ کمیٹیز قائم کرنے کی منظوری۔ نئی پالیسی کے تحت ہر ڈویژن میں متعلقہ کمشنر کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنرز کو شریک کنوینئر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ان کمیٹیوں کے دیگر ارکان میں ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ، ڈائریکٹر ایگریکلچر، ضلعی فوڈ کنٹرولرز اور بینکوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ کمیٹیوں کی بنیادی ذمہ داری گندم کی غیر قانونی خریداری، ذخیرہ اندوزی اور غیر مجاز نقل و حمل کو سختی سے روکنا ہوگی تاکہ صوبے میں گندم کے اسٹریٹجک ذخائر کو محفوظ اور متوازن رکھا جا سکے۔